الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 59 تک تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ واقعات کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم یقیناً تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے خالق سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پروردگار تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، تو وہ اس نے تم کو معاف کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہترین معاف کرنے والا، وہ بے حد رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور وہ واقعات کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک یقین نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کھلی آنکھوں اللہ کو نہ دیکھ لیں. تو تم کو ایک کڑکے نے آ پکڑا اور یہ سب کچھ تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہیں موت دینے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا ایک سایہ کیا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور تمہارے اوپر منا اور سلوہ تم کو عطا کیا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. وما ظلمونا، اور تم نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے کہا تھا کہ اس گاؤں میں داخل ہو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جتنا جی چاہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور یاد رکھو کہ جب داخل ہو اس گاؤں کے اندر تو جھکتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا توبہ توبہ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ جو نافرمان تھے ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ گزشتہ مضمون جو چل رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، اور بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا اہتمام کروایا، 1 مہینے کے روزے رکھوائے۔ جب 1 مہینہ مکمل گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب اللہ سے بات چیت کرنے کا وقت آ گیا۔ جو کتاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تورات دینے کے لیے بلایا تھا، تو اس سے پہلے کہا تھا کہ مکمل 1 مہینے کے روزے رکھو، 30 راتوں کا قیام، جو 40 لیلۃ، اس میں تو 40 رات ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے مکمل کر لیے تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ سے بات چیت کرنا ہے تو ہوتا ہے نا، اپن بھی روزے رکھتے ہیں تو منہ کے اندر ایک قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مستقل 30 دن جب موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تو سوچا کہ بدبو پیدا ہو گئی، اس بدبو کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار جڑی انہوں نے کھا لی، استعمال کر لی، تاکہ اللہ سے بات کرتے وقت منہ سے خوشبو آئے۔ جبکہ ہم نے حدیث میں سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، ہمیں تو اسی جو منہ کی بو ہے اسی کے ساتھ ہم کلامی کرنا ہے۔ چنانچہ 10 روزے اور آگے رکھو تاکہ وہ جو پیدا ہوئی تھی بدبو وہ دوبارہ پیدا ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مکمل 40 روزے 40 راتوں کا قیام کیا۔ دوسری آیات میں اس کی وضاحت ہے 40 دن 40 راتیں۔ تو وہاں وہ سب ہوا، اور یہاں کیا کیا کہ قوم نے، جو سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے ایک گائے بنا لی، بچڑا بنا لیا، سارے قوم کے سونے چاندی کو جمع کر کے اس کو پگھلا کے اور بچڑا بنا لیا، اور اس کے اندر ایک مٹھی میں جو اس نے مٹی اٹھائی تھی، جب جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جس جگہ پہ قدم رکھتا تھا تو اس جگہ پہ ایک قسم کی حیات آ جاتی تھی، زندگی آ جاتی تھی زمین میں۔ تو اس نے یہ منظر دیکھ کر وہاں کی مٹی اٹھا لی اور اس مٹی کو اس بچڑے کے اندر جو اس نے سونے چاندی کا بنایا تھا اس میں ڈال دیا، تو وہ اس بچڑے کے اندر آواز پیدا ہو گئی۔ تو قوم یہ سارا نظارہ دیکھ کر جو ہے مرتد ہو گئی، اس لیے کہ جب قوم فرعون سے نجات پا کر یہاں آ رہی تھی، مصر آ رہی تھی، یا جہاں پر اس کا قیام تھا وہاں آ رہی تھی، مصر آ رہی تھی، تو اس نے راستے میں دیکھا تھا کہ بہت ساری قومیں کچھ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا کہ تم ہمیں بھی کچھ ایسی چیزیں بنا کے دو جس کی ہم عبادت کریں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ اب ہم نے فرعون سے تم کو نجات دے دی، اب تمہیں کن احکامات پر عمل کرنا ہے وہ ہم کتابی شکل میں نازل کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو وہاں کتاب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور یہاں انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، قرآن وہ کتاب آئی ان کی تورات۔ پھر آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، میری قوم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا نازل کر دی، سزا دی انہوں نے۔ سزا کیا دی کہ ایک تو توبہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ جن پورا ایک خاندان تھا، ایک قبیلہ تھا، سب لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، تو جن لوگوں نے اس کو معبود بنایا ہے اور جن لوگوں نے نہیں بنایا ہے، تو جن لوگوں نے نہیں بنایا ہے تو وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے معبود بنایا ہے، یعنی آپس میں ایک فریق دوسرے فریق کو قتل کرے۔ اگر بڑا بھائی صحیح ہے، اس نے معبود نہیں بنایا، اور چھوٹا بھائی غلط ہے، اس نے معبود بنایا بچڑے کو، اس کی عبادت میں لگ گئے، تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو قتل کرے، نکل جاؤ۔
میدان میں اور یہ سزا بھگتو۔ چنانچہ جب ان کے بات سمجھ میں آئی قوم کے تو وہ قوم نکل گئی اور وہ آپس میں قتل ہوئے، یعنی جنہوں نے وہ کام نہیں کیا تھا انہوں نے قتل کیا، جنہوں نے کام کیا تھا برا ان لوگوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے ان کی توبہ کو یعنی تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا تو اب ان لوگوں نے تقاضا کیا کہ اے موسیٰ، اچھا جو مارے گئے تھے ان کی تعداد مفسرین نے 70,000 لکھی ہے جن کو قتل کیا گیا۔ کتنے؟ 70,000 لوگ قتل کیے گئے تھے، اتنی بڑی تعداد ہے۔ پھر آگے واقعہ نقل کیا ہے اس میں کہ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہاری اس بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ سے خود نہ سن لیں۔ چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے، 70 آدمیوں کو یا 70,000 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامیں کی، ایک آواز ان کے کان میں پڑی، یہ ہماری کتاب ہے اس کو مانو۔ تو قوم اتنی بیکار تھی، وہ کیا کہنے لگی کہ ہمیں کیا پتا کون بول رہا ہے، پردے کے پیچھے کون ہے، ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے تم ہی آواز نکال رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے، ہمیں تو دیکھنا ہے کھلی آنکھوں سے، ہمیں تو دکھاؤ، اللہ کو دیکھیں گے ہم تو۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کو جو دنیا کے اندر آنکھیں دی گئی ہیں، ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اس کا جو ہے معجزہ اور اس کی پوری جو وہ ہے تفصیل وہ پیچھے کی آیات میں گزر چکی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی تقاضا کیا کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، بار بار اصرار کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنی تجلی کو اس پہاڑ کے اوپر نازل کریں گے، تم اس کو دیکھو، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا تو پھر ہم تمہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو جس حصے پہ وہ تجلی پڑی تھی وہ پورا کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کیونکہ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو دنیا کے اندر جو آنکھیں ہمیں دی ہیں ان سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو ایک بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، سارے کے ساروں کی موت ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارا نظارہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ ارے یہ سب مر گئے اور اب میں اگر واپس چلا گیا ان کے بغیر تو میری قوم مجھ سے کہے گی کہ موسیٰ نے ضرور ان سب کو کسی نہ کسی ہیلے سے مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھ سے قوم اور بدگمان ہو جائے گی، لہذا آپ جو ہے ان کو زندہ کریں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد ان سب کو زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو اور یہ تمہارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ ہاں ہم ہی ہیں جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے حکم پر چلو۔ اب کیا ہوا کہ یہ سب کچھ ہو گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم مصر میں ہو، اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں اپنے اصلی جگہ یعنی ملک شام جو ان کا اصلی وطن تھا، یوسف علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا کی گئی تھی تو وہ سارے کے سارے بھائی یہاں آ گئے تھے مصر، تو اب حکم ہوا کہ واپس اپنے اصلی وطن جاؤ ملک شام۔ اب یہ لوگ چلے راستے میں، بالکل قریب تھے ملک شام پہنچنے کے، وہاں پر جو ہے ایک قوم نے قبضہ کر لیا تھا، عمالقہ نام کی قوم عمالقہ، اس نے ان کے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو اور اپنی جگہ کو چھینو ان سے۔ جب وہاں بالکل یہ قریب پہنچے، تقریباً 16 کلومیٹر 10 میل، جو 16 کلومیٹر اور کچھ پوائنٹ بنتا ہے، وہاں پہنچے تو یہ روگرداں ہو گئے، اپنی بات سے پھر گئے اور کیا کہا، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم دونوں جا کے لڑو، جب آزاد ہو جائے تو ہمیں بلا لینا۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ کا غضب نازل ہو گئے۔ اس 16 کلومیٹر کے دائرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی سزا دی کہ 40 سال تک وہ اسی میں بھٹکتے رہے، 40 سال تک بھٹکتے رہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے، سفر کرتے، شام ہو جاتی، آرام کے لیے ٹھہرتے، کہتے کہ اب باقی میں کل چلیں گے، تو جہاں سے چلے تھے صبح وہیں پہنچ جاتے، چلتا رہا دھوپ، کیونکہ وہاں کوئی عمارت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ دعا کر دو کہ اتنی دھوپ ہے کچھ سایہ ہی ہو جائے کم سے کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کو ان کے اوپر سائے کے لیے مسخر کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کھانا بھوک پیاس، پہننے کے کپڑے، 40 سال کوئی معمولی مدت، آدمی کی آدھی عمر ہو جاتی ہے 40 سال میں، اگر 80 سال 100 سال کا ہے تو ایوریج۔ کھانے کا کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قسم کا جو ہے ترنجبین، ایک قسم کا کوئی میٹھا پھل ہوتا ہے، وہ درختوں پر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ من اسی کو کہا گیا، اور سلوا کہا گیا ہے بٹیروں کو، کہ وہ بٹیریں جو تھیں وہ ان کے قریب آ جایا کرتی اور اکٹھا ہو جاتی، بھاگتی نہیں، ان کے دلوں سے اللہ نے ڈر نکال لیا تھا، تو وہ ان کو پکڑ کے ذبح کر کے روزانہ کھا لیتے۔ اب ان لوگوں نے ایک حرکت کیا کی کہ اس کو جمع کر کے رکھنے لگے، جبکہ حکم یہ دیا تھا کہ جتنا تمہیں ضرورت لگے اتنا لے لینا، باقی کو چھوڑ دینا، جمع کر کے مت رکھنا۔ روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جمع کر کے رکھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے کو سڑانا شروع کر دیا، وہ کھانا بھی سڑنے لگا۔ اچھا، منا اور سلوا یہ ایک قسم کے خزانہ غیب سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو کھانوں کو معمور کیا تھا خزانہ غیب سے۔ بٹیریں تو عام ہوتی ہیں لیکن آدمی پکڑے تو بھاگ جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ وہ ان سے ڈرتی نہیں، آدمیوں سے ان کے قریب آ جاتی، وہ پکڑ لیتے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ خزانہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا تھا کھانے کا۔ اور سلوا کے بارے میں ایک عجیب بات آج پڑھنے میں آئی میرے، کہ بٹیروں کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی بٹیرے کھاتا ہے اس کے دل کی سختی ذرا کم ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹیروں کو ان کے لیے، ورنہ پرندے بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی بھی پرندے، کیونکہ یہ سخت تھے، کبھی کوئی اڑ گئے تو اڑ گئے کسی بات پہ، جیسے اڑ گئے نا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جو ہے لڑ لو، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لے، تو یہ ان کے دل نرم ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بٹیروں کو انتظام۔ تو ان لوگوں نے جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وما ظلمونا، یہ سب کچھ کر تم نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کیا ہے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جب ہم نے تم سے منع کیا تھا کہ جمع کر کے مت رکھو، جتنی ضرورت ہو اتنا لے لو، تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب یہ کھانے کھا کے اکتا گئے، یعنی منا اور سلوا کھا کے اکتا گئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ کھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں تو کچھ اور کھلاؤ، کب تک یہ کھاتے رہیں گے؟
ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے اجتماع میں کہا ظہر کے اندر جو گوشت بند کر دیا گیا تھا، کہہ رہے دال چاول ہی دال چاول کھاتے رہیں گے، آلو کی سبزی کھاتے رہیں گے، کچھ اور لاؤ گھر سے۔ فون لگایا ہوگا نا گھر پہ کسی نے تو لگایا ہوگا، ارے امی یہاں تو دال ہی کھا کھا کے اکتا گئے، سبزی کھا کھا کے اکتا گئے، کچھ گوشت ووشت تو بھیجو ذرا۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا، کہہ رہے یہ تو کھا کھا کے اکتا گئے، موسیٰ کچھ نیا لاؤ، کب تک کھائیں گی یہ؟ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلو ایک کام کرو، یہ فلاں بستی ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں تمہیں تمہارے مطالبے کی تمہارے مطلب کی چیزیں مل جائیں گی، لیکن اس میں داخل کیسے ہوگے اس کا طریقہ ہم تمہیں سکھاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہونا تو جھکتے ہوئے داخل ہونا، ادب احترام کے ساتھ۔ میں نے بتایا تھا پہلے جو ہے جھک کر سجدے کے ساتھ ادب اور احترام کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اپنے یہاں جیسے مصافحہ ہے وہاں سجدہ ہوتا تھا، تو جھک کر داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ توبہ 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 نغفر لکم خطایاکم۔ تو اس کی وجہ سے تم نے جو غلطی کی ہے نا کہ تم ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے قوم عمالقہ سے، تو ہم تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیں گے اور تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ مذاق میں، مذاق کرتے ہوئے جا رہے، کہہ رہا ہے حنتا حنتا حنتا، حنتا کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی دانا دانا دانا۔ جب یہ کیا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کی بیماری ان کے اندر اتاری۔ اچھا یہ بات عجیب ہے کہ فرعون جب یہ بنی اسرائیل جب جو غلطی کرتی تھی اللہ فوراً عذاب اتارتے تھے۔ یہ تو ہمارے نبی کی دعاؤں کی برکت ہے، دعاؤں کی برکت ہے، یقین مانیے۔ اجتماع کب سے ہو رہا ہے؟ 75 سال 73 سال ہو گئے، 2 سال کا گیپ ہو گیا۔ تو اس اجتماع کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بستی کا ہر بالغ مرد اور عورت کم سے کم درجے کی بات یہ کہ نمازی تو بن جائے۔ لیکن بے انتہا بدبخت ہیں وہ لوگ، بے انتہا بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی روحانی، دینی اور اسلامی ماحول کے اندر بھی نمازوں سے غافل رہے۔ بہت سارے تو وہیں ایسے ہوں گے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، اور بہت سارے اپنی دکانوں پر یہاں مصروف ہوں گے، کیونکہ قاضی کے ہم تو پورا کھلا ہوا تھا آپ کا۔ نماز تو مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے، جبکہ ساری محنت نماز کی ہے، ساری محنت نماز کی۔ وہ مسلمان نے آج اسی اصل چیز کو چھوڑ رکھا ہے، اسی اصل چیز۔ ایک ایک کے گھر جا کر، ایک ایک کے قدم پکڑ کر، پیر پکڑ کر، اس کے ہاتھ جوڑ کر کہ بھائی تو نماز پڑھ لے کم سے کم۔ اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، اس وقت ہمارے بزرگان دین فرما رہے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے تو ہو سکتا ہے وہ مرتد ہونے سے بچ جائے، دجال کے فتنے سے بچ جائے، دجال سے بچ جائے، ہو سکتا ہے۔ لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا پھر اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی چانس نہیں اس کے بچنے کا۔ کیوں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یعنی کفر کے ایک دروازے کو کھول دیا۔ کتنی نمازیں آدمی نے چھوڑی، کتنے دروازے کفر کے اس نے کھولے۔ حضرت شیخ نے وضاحت کی ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے دوبارہ کلمہ پڑھے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، لیکن ہمارا مسلک یہ کہتا ہے کہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن ایک قسم کا کفر کا دروازہ کھل جاتا ہے
اور جب وہ کرتا رہتا ہے تو کفر کے آخری انتہا پہ پہنچ جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کم سے کم نماز کی پابندی تو شروع ہو جائے، یہ سارے لوگوں سے درخواست ہے۔ ہم سب اس کی محنت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پوسٹر اور ہورڈنگ لگے تھے، اور ان میں وہ صورتیں اور وہ شکلیں تھیں جو سال بھر میں جو ہے کوئی 10 مرتبہ نماز پہ جاتا ہوگا، کوئی 25 مرتبہ نماز پہ جاتا ہوگا سال بھر میں۔ دونوں عید کی نماز پڑھ لی، رمضان میں کچھ نمازیں پڑھ لی، جمعے کی کبھی توفیق مل گئی تو وہ پڑھ لی، باقی پورے سال غائب۔ ایسے لوگوں نے فوٹو لگوا رکھے تھے، ہم عالمی تبلیغی اجتماع میں آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ بتائیے، میں نے تو ہمارے علاقے میں جن لوگوں نے بنوائے تو ان کو خوب پھٹکارا، میں نے ان کے ذمہ دار کو فون لگا کے میں نے کہا یہ آپ سمجھائیے جو لوگ آپ کے ساتھ میں کم سے کم یہ نماز کے تو پابند ہو جائیں، پھر اس بات کے حقدار ہوں گے کہ یہ دوسرے نمازیوں کا استقبال کریں، ورنہ ان کی نحوست، ان کے بے نمازی ہونے کی نحوست ان پاکیزہ روحوں پر بھی پڑے گی، پاکیزہ روحوں پر بھی پڑے گی۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے آپ حضرات سے کہ اس وقت شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے، بار بار میں کہہ رہا ہوں شادیوں کو سادہ بنائیں۔ ابھی اجتماع سے پہلے 4 دن پہلے یہاں آپ کے ماڈل گراؤنڈ میں ابو بکر مسجد کے پاس مجرا کرایا گیا لڑکیوں کو بلا کر۔ گھر کی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا بچہ ان ننگی لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، پیسے لٹا رہا ہے، لڑکے بیٹھے ہوئے بے حیائی۔ پہنچ گئے ہم وہاں 5 لوگ، بلا کے ہم نے سمجھایا ہندی میں نے کہا وہ تو غنیمت ہے کہ تمہارے یہاں کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، اگر آج نکاح ہوتا تو بھوپال کی تاریخ میں انشاءاللہ آج یہ لکھا جاتا کہ یہ نکاح کس وجہ سے کینسل کرایا گیا، اور ہم اس طرح کا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ کہیں نکاح ہونا ہے اور وہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اس دن ان کے اس جگہ کا نکاح کینسل ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ بنی اسرائیل پہ تو بات بات پہ عذاب آتا تھا، نہیں سنا ہم نے؟ ذرا کوئی بات کہی فوراً اللہ کا عذاب، ذرا کوئی بات کہی فوراً اللہ کا عذاب۔ یہ تو ہم اپنے نبی کی دعاؤں کی برکت سے بچے ہوئے ہیں کہ عذاب نہیں آ رہا۔ اور نماز کا چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا، اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہے اللہ کا؟ ارے جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو خبر نہیں ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، حالانکہ اس کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے نماز کی توفیق چھین لی گئی، اس کے دل کو سخت کر دیا گیا، اور قریب ہے کہ اس کے دل کو اتنا سخت کر دیا جائے کہ اس سے ایمان ہی سلب ہو جائے، ایمان ہی نکال لیا جائے اس کے دل سے۔ اس لیے برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔